سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہے، اعلیٰ حضرت ایک طرف۔ اولیاء کاملین کی قابلیت ہے ایک طرف، اولیاء کاملین کی قابلیت ہے ایک طرف، مگر غوث اعظم کی ولایت اور کرامت ایک طرف۔ یوں تو سینکڑوں راجا آئے گئے، سینکڑوں راجاؤں کی ہے سلطنت، آئی گئی ہے سلطنت، خواجہ اجمیر کی دل پر حکومت ایک طرف۔ بھارت میں خواجہ غریب نواز آئے، اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی سینکڑوں راجا آئے چلے گئے، لیکن خواجہ غریب نواز کا سکہ آج بھی چل رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں سینکڑوں راجاؤں کی آئی گئی ہے سلطنت، مگر خواجہ اجمیر کی دل پر حکومت ایک طرف۔ اور آج بھی یہ قوم مسلم کہتی ہے یہ شان سے، ساری قوم ایک طرف ہے، مومن جماعت ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ اب اگر آپ میں ہم یا کوئی بھی کرتے ہیں تو اس میں فائدہ اپنا ہے، نہیں کرتے ہیں تو نقصان اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی، پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو ایک ایک نماز کے بدلے میں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ روزہ فرض کیا، رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتے ہیں تو وہاں پھنسیں گے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، خود پھنس جائیں گے۔ آج اگر کسی سے کچھ کہا جائے کہ آپ مسجد میں نہیں آتے ہیں، نماز میں شامل نہیں ہوتے ہیں، تو جواب ملتا ہے کہ ہمیں مسجد میں جانے کا من نہیں کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ مسجد میں جانے کا من نہیں کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا من کرے یا نہ کرے قبر میں جانا ہی پڑے گا، چھٹی نہیں ہے۔ آج میری تو کل آپ کی باری ہے، اس میں ہر حال میں جانا ہے، چاہے وہاں آپ کا من کرے یا دل کرے نہ کرے، اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی آخرت پر دھیان دیجیے۔ آخرت اگر سنور رہی ہے تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور نہیں اگر آخرت بگڑ رہی ہے تو پھر آپ کا کوئی مقصد نہیں رہے گا دنیا میں آنے کا، ہمیشہ وہاں سزا ہی میں زندگی گزرے گی۔ آج مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ وضو کو دیکھتے ہیں ہم کہ وضو ہمارے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بھی کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں کہ نہیں ہے، غسل ہمارا، طہارت ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک نماز میں کھڑا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ پہلے وضو بناؤ۔ وضو اگر بنانا ہے تو پہلے دیکھو کہ تم پاک ہو کہ نہیں ہو، تم پر غسل فرض ہے کہ نہیں ہے، اس کو دیکھا جائے۔ اب غسل اگر فرض ہو جائے، انسان ہے، انسان پر غسل فرض بار بار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر غسل فرض ہو جائے تو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ غسل میں 3 فرائض ہے، ان میں سے اگر ایک بال برابر بھی کوئی چھوٹ جاتا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں تو آپ پاک نہیں ہوئے، اور جب پاک نہیں ہوئے تو آپ مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے ہیں، اور آپ نماز میں کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ناپاکی کی حالت میں کوئی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو کفر کا فتویٰ اسے لگتا ہے۔ اسی لیے ہر حال میں پاکی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور نماز میں جانے سے پہلے اپنے اندر غور کیجیے کہ ہمارے پاس وضو ہے کہ نہیں ہے، ہم پاک صاف ہے کہ نہیں ہے۔ غسل میں پہلا فرض ہوتا ہے کلا کرنا۔ اب کلا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منہ میں پانی لیے 3 بار ڈال دیے پھینک دیے ہو گیا کلا، نہیں۔
کلا کرنے کا مطلب یہ ہے اس فرض میں کہ منہ میں پانی لیجئے، زبان کے چاروں طرف اوپر نیچے دائیں بائیں اس پانی کو ہلائیے، پھر دیکھیے کہ اگر دانت کے جر میں کوئی گوشت کا ریسا پھنسا ہوا ہے یا پان کا کوئی ٹکڑا پھنسا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز دانت کے اندر پھنسی ہے، اس کو نکالیے۔ جب تک یہ نہیں نکلے گا آپ کا پانی وہاں نہیں جائے گا، اور پانی وہاں نہیں جائے گا فرض ادا نہیں ہوگا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا آپ نہاتے رہیے، پاک کبھی نہیں ہوئیے گا۔ تو پہلا فرض ہے کلا کرنا، پورے منہ میں پانی بہانا، یعنی پورے منہ کے اندر جو ہے زر تک، حلق کے زر تک پانی جانا چاہیے۔ اگر دانت کے اندر کوئی چیز پھنس گئے تو اس کو نکالنا جائے، اس کے بعد پھر کلا کیجئے۔ اگر روزے کی حالت سے نہیں ہے تو غرغرہ کیجئے تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے، اور روزے کی حالت سے اگر ہے تو اسے غرغرہ مت کیجئے، اس لیے کہ وہاں ڈر ہے کہ پانی کہیں اندر نہ چلے جائے، اندر پانی جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ روزے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ لاگو ہوتا ہے، اور اس انسان پر لاگو ہوتا ہے جو روزہ رکھا ہے، اور جو روزہ نہیں رکھا ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ پورے چاروں طرف منہ کے جبرے میں پانی بہائے، اندر تالو، زبان، دانت کے جر، حلق تک پانی پہنچائے، تب ایک فرض یہ ادا ہوتا ہے۔ اب دوسرا فرض اس پر لاگو ہوگا، جیسے ہی ایک فرض وہ ادا کیا، اب دوسرا فرض لاگو ہوتا ہے کہ ناک کے جر تک پانی پہنچائیے، اس کے بعد خلال کیجئے۔ ناک کے اندر کوئی چیز اگر پھنسی ہے اس کو نکالیے، اگر یہ نرم ہڈی جو ہے وہاں تک پانی پہنچانے کی کوشش کیجئے، اور پہنچانے کی کوشش کیا، پہنچانا ہی پڑے گا اگر پاکی حاصل کرنا ہے تو۔ اگر ناک کے اندر ایک بال بھی آپ کا اگر سوکھا رہ جاتا ہے تو دوسرا فرض یہ ادا نہیں ہوگا۔ اب جب دوسرا فرض ادا نہیں ہوا تو کوئی بھی آپ دین کا کام کیسے کریں گے؟ نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن پاک پر ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ آپ وضو بنا سکتے، کوئی کام آپ کا اب نہیں ہے۔ اس لیے ناک میں پانی چرائیے اس طرح کہ نرم ہڈی تک پہنچے، اور اگر روزے کی حالت سے نہیں ہے تو نرم ہڈی تک پہنچانا فرض ہے، اور روزے کی حالت سے ہے تو اس سے نیچے ہی تک پہنچائیے، لیکن اتنا خیال رہے کہ ناک کا کوئی گوشہ، کوئی زر، کوئی بال کا جر سوکھا نہ رہے، پورا بھیگ جائے۔ اور اگر ناک کے اندر کیل پھنسانے کا کوئی جگہ ہے جو عورتوں میں زیادہ ہے، آج کل مردوں میں بھی کچھ چلا ہے کہ کچھ لڑکے، کچھ نوجوان ہمارے جو ہے ناک میں اس کو نتھنی یا کیا بولتے پھنسا کے رکھتے ہیں، کان میں پھنسا کے رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا مردوں کو نہیں کرنا چاہیے، عورت والا کام کوئی بھی مرد کو نہیں ہے۔ تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اگر ناک میں عورتوں کے لیے، گھر میں بھی یہی مسئلہ جا کے بتائیے گا، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ ناک میں پانی چرائیے، ناک میں جو کل پھنسانے کے لیے وہ سوراخ ہے اس کے اندر بھی پانی پہنچنا فرض ہے، پہنچانا ہوگا، تب جا کے دوسرا فرض یہ آپ پر ادا ہوگا۔ اب تیسرا فرض آتا ہے کہ سر سے لے کے پیر کے تلوے تک پانی بہائیے، اب پانی اس طرح بہائیے کہ آپ کے وجود میں، آپ کے جسم میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھا نہ رہے۔ اگر کوئی جگہ سوکھی رہ جاتی ہے تو آپ کا تیسرا فرض ادا نہیں ہوگا، اور تیسرا فرض اگر ادا نہیں ہوا آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور غسل نہیں تو پاکی حاصل آپ کا نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ناپاک کپڑا جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہوا اسی کپڑے کو پہن کے غسل کر لیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ناپاک کپڑے میں جب پانی پڑتا ہے تو ناپاکی جو ہے اور پھیلنے لگتی ہے، وہ ناپاکی پانی کے ذریعے جو ہے جسم کے اندر پھیلنے لگتی ہے وہ چمڑے میں۔ اس لیے جب بھی غسل کرے تو پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ جو جسم کے اندر جس حصے میں گندگی لگی ہے، جو کپڑا ناپاک ہے، پہلے اس نجس کو دھول کر کے پاک کر لیجئے، پھر غسل کیجئے، تب جا کے آپ کا تیسرا فرض ادا ہوگا۔
تو غسل کرنے کا طریقہ آپ سمجھ گئے، یہ ہے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد آپ کو جو جی چاہے جتنا چاہے آپ نہائیے، لیکن یہ 3 کام ہمیشہ آپ کرنے کی عادت ڈال لیجئے، چاہے آپ پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ یہ 3 کام کی عادت آپ اگر ڈال لیتے ہیں تو کبھی اگر بھول بھی گئے کہ ہم ناپاک ہو گئے تھے، اب پاکی حاصل کرنے کا یاد نہیں رہا، آپ غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں پہنچے ہیں، جو ہی پانی ہاتھ میں لیں گے یاد آ جائے گا کہ غسل کی فرائض یہ ہے، اس فرض کو ہم ادا کر لیں گے۔ اب وہاں اگر ناپاک بھی ہے یا فرض ادا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پاکی آپ کی حاصل ہو جائے گی۔ جو یہ کام جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ نہانے سے اس کو پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ نہانے کو پاکی حاصل نہیں کہا گیا، اس میں بھی ایک شرط لگایا گیا ہے۔ شریعت نے بتایا کہ اس طریقے سے تم نہاؤ گے تب تمہارا نہانا قابل قبول ہے اور تب تم کو پاکی حاصل ہوگا۔ تو پاکی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ یہ 3 بات آپ یاد رکھیے، چاہے آپ پاک ہیں چاہے ناپاک ہیں، غسل کرنے کے لیے گئے ہیں، پاکی غسل کرنے کے لیے گئے ہیں تو فرض کو ادا کیجئے تاکہ یہ ایک دن عادت بن جائے، اور جب عادت بن جائے گا تو پھر آپ کبھی بھی غسل کرنے کے لیے جائیں گے تو پہلے فرض کو ادا کریں گے، اور جب فرض ادا کریں گے اگر اس دن آپ ناپاک ہیں، اس فرض کو ادا کرنے کی وجہ سے آپ پاک ہو جائیں گے۔